یا کچھ دوسروں کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیا جائے تو کسی کام میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نئے آنے والے ویورز کو اپنے چینل آب کوثر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اپنے کمنٹس میں بتائیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص اور آفت سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے۔ منزہ سے یہ مراد ہے کہ جو غلط خیالات یا تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان سے بالکل پاک ہے، اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے۔ یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے اعداد 170 ہیں۔ یا کچھ دوسروں کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ روحانی امراض کا علاج یعنی حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر اور غفلت ایسی برائیاں ہیں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ ان سب کا علاج یا قدوسوں کا ورد ہے۔ جو شخص اسے شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے روزانہ 170 مرتبہ پڑھتا رہے، اس کا دل ان تمام بیماریوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اور اگر وہ عرصہ 3 سال تک اسے پڑھتا رہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ اسی طرح بچوں میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے، اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے اس اسم کو مہینہ میں ایک بار جمعہ کے روز 1100 مرتبہ پڑھیں اور پانی دم کر کے انہیں پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی قدرتی طور پر ان میں اچھا اخلاق پیدا ہوگا اور برائیوں سے دور رہیں گے۔ سب بڑے لوگ ایسے بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے اور بڑے ہو کر محبوب خلائق رہیں گے اور ان کا کردار پاک صاف رہے گا۔ بواسیر، شوگر اور بلڈ پریشر یہ بہت موذی مرض ہیں، جسے لگ جاتی ہیں پھر جانے کا نام نہیں لیتی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسی موذی امراض سے حفظ ما تقدم بچنے کے لیے یا مالک ہو یا قدوس ہو، روزانہ بعد نماز فجر 33 بار، بعد نماز مغرب 33 بار پڑھتے رہنا بہت مفید ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے اس کا ورد جاری رکھے گا وہ انشاءاللہ ان موذی امراض سے بچا رہے گا۔ بعض لوگوں کی بے پناہ جائیداد ہوتی ہے اور اس پر ملکیت قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے تصرف میں ہو وہ اس پر مالک بننے کی کوشش میں رہتے ہیں، لہذا اپنی جائیداد پر اپنی ملکیت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یا مالک ہو یا قدوس ہو، ہر جمعرات بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس طرح کوئی دوسرا آپ کی جائیداد پر قابض نہ ہو سکے گا، خواہ جائیداد کو کرایہ پر ہی کیوں نہ دے رکھا ہو۔ جب کسی عورت کو بچہ یا بچی کی امید ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسی روز سے اس اسم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی ولادت تک پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ساری عمر ماں باپ کا تابع دار رہے گا اور اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر عورت خود نہ پڑھ سکے تو کوئی اور اس عمل کو پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلائے، انشاءاللہ ہونے والا بچہ والدین کا فرما بردار ہوگا۔ اسی طرح یا قدوس ہو نفس کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس شخص کا نفس پاکیزہ نہ ہو اور اسے برائیوں میں ملوث کرنے پر آمادہ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ یا یہ لفظ 170 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا دل گناہوں کو ترک کر کے نیکی کی طرف آمادہ رہے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص میں زنا، چوری، شراب، حسد، بغض اور کینہ کی عادت ہو تو وہ بھی اسے 170 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ چند روز میں اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں ختم کر کے نیکی کی طرف مائل کر دے گا۔ اللہ پاک ہماری تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں دور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولاد کو باادب اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔